نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ غموں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو، حاضری کی ہے گر تمنا تو درود پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ برادران اسلام، الحمدللہ ثم الحمدللہ رمضان مبارک خیر و عافیت کے ساتھ گزر چکا ہے۔ عید الفطر کا مبارک اور مقدس دن بھی خیر و عافیت کے ساتھ گزر چکا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان مبارک کا جیسے ہی اختتام ہوتا ہے، چاند رات کو جیسے ہی چاند دکھائی دیتا ہے، جہاں ہمیں بہت ساری خوشیاں میسر آتی ہیں، رمضان مبارک کی جو نیکیاں ہیں ان کی عیدی ملنے کا، ان کا انعام ملنے کا دن ہوتا ہے عید الفطر کا مقدس اور پاکیزہ دن۔ تو یہ مقدس اور پاکیزہ جو دن ہے یہ مسلمانوں کے لیے انعام ملنے کا دن ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ رمضان مبارک ہم اچھے طریقے سے گزار چکے، جتنا ممکن ہو سکیا اللہ تعالیٰ کی عبادت کر چکے، روزہ رکھنے کی شکل میں، تراویح پڑھنے کی شکل میں، تہجد پڑھنے کی شکل میں، قرآن پاک کی تلاوت کی شکل میں، ذکر و اذکار کی شکل میں، شب بیداری کی شکل میں، نوافل کی شکل میں، اور اسی طرح صلاۃ التسبیح کے انداز میں اور دیگر طریقوں سے جتنا ممکن ہو سکا ہر مسلمان نے اپنی اپنی کوشش کی ہے اور نیکیوں کی کچھ نہ کچھ جمع پونجی جمع کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسے محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ پھر اگلا جو دن ہوتا ہے عید الفطر کا مقدس اور پاکیزہ دن، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملنے کا خصوصی دن ہوتا ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مغفرت کی شکل میں انعام عطا فرماتا ہے کہ میرے بندوں آ جاؤ، تم نے روزہ رکھا، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی تلاوت کی، ذکر و اذکار کیا، شب بیداری کی، تہجد پڑھی، سحری اور افطاری کے اندر دعائیں مانگی، مجھے یاد کیا، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کیا، نیک اعمال کیے، آ جاؤ، آج کا دن تمہارے لیے ایسا مقدس اور پاکیزہ دن ہے۔ آج کے دن جب مسلمان عید کی نماز پڑھنے کے لیے جمع ہوں گے اجتماعی شکل میں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتا ہے، فرشتے ان سے مصافحہ کرتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے فرشتوں، یہ جو بندے آج عید کے دن جمع ہوئے ہیں اور مجھ سے آج یہ عیدی مانگنے کے لیے آئے ہیں، مزدوری مانگنے کے لیے آئے ہیں، رمضان کا انعام مانگنے کے لیے آئے ہیں، میں ان کو انعام جنت کی شکل میں عطا فرما رہا ہوں۔ اے فرشتوں گواہ ہو جاؤ کہ میں نے آج اپنے بندوں کو معاف کر دیا ہے اور انہیں جہنم سے آزاد کر کے جنت میں داخل کر دیا ہے۔ تو برادران اسلام، رمضان مبارک کا مہینہ دعا کریں اللہ تعالیٰ بار بار ہماری زندگی میں ہمیں عطا فرمائے، کیونکہ رمضان مبارک کا زندگی میں آ جانا بخشش اور مغفرت کا ایک گولڈن چانس جو ہے وہ مل جانا ہے۔ اور پھر عید کا دن سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ بار بار عید کی خوشیاں، رمضان کی خوشیاں ہم سب کو عطا فرمائے۔ لیکن ایک بات جو بڑی قابل توجہ ہے جس پر ہم نے آج غور کرنا ہے وہ یہ کہ رمضان مبارک کے اختتام کے ساتھ ہی جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ تمام نعمتیں، برکتیں، انعامات اپنی جگہ، لیکن ایک بات تشویش کی بھی ہے اور فکر کی بھی ہے، وہ یہ کہ چاند رات کے اندر ہی شیطان بھی آزاد ہو جاتا ہے۔ ابلیس لعین جو ہمارا پرانا دشمن ہے وہ بھی آزاد ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ شیطان انسان کا اور بطور خاص مسلمان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس کی دشمنی ڈھکی چھپی نہیں، کھلم کھلا ہے۔ اس لیے ہم نے اس کے ہتھ کنڈوں سے بچنا ہے، اس کے وسوسوں سے بچنا ہے، اس کی چالاکی اور مکاریوں سے بچنا ہے، اپنی عبادات کو محفوظ رکھنا ہے۔ رمضان کے اندر جو ہم نے کمائی کی ہے، جمع پونجی اکٹھی کی ہے، ان دنوں کے اندر تو ہم یہ کہتے تھے کما لو میری جان، کمانے کے دن ہے، نہ غفلت میں ہرگز گوانے کے دن ہے۔ تو جو کمائیاں کی ہیں اب ان کمائیوں کو بچانے کے دن ہے، ان کو بچانا بھی ہے۔ اب کوئی بھی بندہ ایسا نہیں کرتا ایک مہینے فیکٹری کے اندر کام کرے اور جب تنخواہ ملے گھر آئے اور اپنی تنخواہ کو پٹرول چھڑک کے آگ لگا دے یا مٹی کا تیل چھڑک کے آگ لگا دے۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ کوئی بھی نہیں کرتا۔
اسی طرح جو ہم نے رمضان کے اندر محنت کی ہے، نیکیاں جمع کی ہے، ان کو ضائع نہیں کرنا اور ان کو برباد نہیں کرنا، شیطان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے شیطان ہمارے اوپر بڑا ناراض ہے، اس کو رمضان مبارک کے اندر جو کچوکے لگے ہیں مسلمانوں کی طرف سے، روزہ رکھنے کی برکت سے، تراویح پڑھنے کی برکت سے، دیگر عبادات کی برکت سے، تو شیطان چاہے گا کہ اپنی اگلی پچھلی کسر نکالے، اپنی دشمنی نبھائے، ہماری نیکیاں برباد کرنے کی کوشش کرے اور ہماری ایک مہینے کی کمائی کو آگ لگا کے پھونک دے، وہ یہ کوشش کرے گا۔ لیکن انشاءاللہ ہم اس کی اس کوشش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ کہہ دو انشاءاللہ، کیونکہ وہ ہمارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کے بارے میں 2 باتیں ہمیں بتا دی ہیں اور ہمیں چوکنا کر دیا ہے۔ پہلی بات تو یہ بتائی، فرمایا ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے، اوپنلی وہ دشمنی کرتا ہے اور اس کا یہ پروگرام ہے کہ سب کو گمراہ کر کے سب کو جہنم میں لے جاؤں۔ اور اس نے یہ بات کہی تھی جب اسے اللہ کی بارگاہ سے نکالا گیا تھا، فاخرج منہا فإنک رجیم، تو میری بارگاہ سے نکل جا، تو مردود ہو چکا ہے۔ اس نے اس وقت یہ کہا تھا کہ میں تیرے سارے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کروں گا، لیکن یہ بات مان گیا کہ جو تیرے مخلص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا، یہ اس وقت وہ مان چکا تھا۔ لیکن اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، لہٰذا اس حوالے سے اپنے آپ کو چوکنا رکھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ اللہ نے یہ بھی بتا دیا ہے، یعنی وہ تو دشمن ہے، وہ تو دشمنی کرے گا، دشمن کا کام ہی دشمنی نبھانا ہے۔ یہ تو ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، انہیں جنت سے نکلوا دیا، ان کی اولاد کا بھی یہ دشمن ہے، تو یہ دشمنی نبھائے گا۔ اللہ نے فرمایا اس کو تم بھی دشمن سمجھو۔ جب ہم دشمن کو دشمن سمجھ کے ٹریٹ کریں گے اور اس کا مقابلہ کریں گے تو مقابلہ کرنا آسان ہو جائے گا اور ہمارے لیے جم کے کھڑا ہونا شیطان کے مقابلے میں آسان ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم سب کو چاہیے، اب جم کے کھڑا ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ آپ جو ہے کوئی رائفل پکڑ لیں، آپ کوئی جو ہے راکٹ لانچر پکڑ لیں یا آپ کوئی اسلحہ پکڑ لیں اور جم کے کھڑا ہو جائے، اس سے تو شیطان اور ہمیں بھڑکا کے گناہ کروا سکتا ہے۔ جم کا کھڑا ہونے کا مطلب ہے کہ 5 وقت کی نمازوں پہ جم کے کھڑے ہو جانا ہے، نمازیں نہیں چھوڑنی، اور قرآن پاک کی تلاوت پر جم کے کھڑے ہو جانا ہے، قرآن پاک کی تلاوت نہیں چھوڑنی، مسجدوں سے جڑے رہنا ہے، علماء سے جڑے رہنا ہے، دین کی دعوت سے جڑے رہنا ہے، تب ہم شیطان کے وار سے اور اس کے ہتھ کنڈوں سے اپنے آپ کو محفوظ کر پائیں گے۔ ورنہ شیطان تو گمراہ بھی کرتا ہے اور دھکے مار کے چلا جاتا ہے، دھتکار کے چلا جاتا ہے۔ شیطان کی یہ چالاکی اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 15 اور 16 کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کس طرح شیطان بندے کو گمراہ کرتا ہے اور کس طرح پھر دھکے مار کے چلا جاتا ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی مثال دی، فرمایا کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ شیطان کی مثال اس طرح ہے کہ وہ کسی آدمی کو کہتا ہے کہ تو کفر کر یا تو گناہ کر، اسے گناہ کی دعوت دیتا ہے، کفر کی دعوت دیتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی دعوت دیتا ہے۔ فلما کفر، جب انسان اس کے کہنے پر کفر کر لیتا ہے، گناہ کر لیتا ہے، آگے سے کوئی اس کے ساتھ ساتھ نہیں رہتا، وہ آگے سے کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے قال انی بریء منک، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں، تم نے ٹھیک ہے میری بات مانی، کفر کر لیا، گناہ کر لیا، نماز چھوڑ دی اور مسجد سے دور ہو گیا، ٹھیک ہے تو نے میری بات مان لی، لیکن اس کے باوجود بھی انی بریء منک، میں تم سے بیزار ہوں، میں تم سے نفرت کرتا ہوں۔ اور آگے سے ایک اور بات کہتا ہے، سنیں اس کی بات کیا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آپ اپنی ذکر کریں، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ آپ نہیں ڈرتے، آپ نے گناہ کر لیا، آپ جانے آپ کا گناہ جانے، یعنی گناہ کروا کے کھسک جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کیونکہ اس کا کام یہی ہے، وسوسے ڈالنا، خیالات پیدا کرنا، برے ارادے پیدا کرنا، بندے کو گناہ پر اکسانا۔ جب بندہ گناہ کر لیتا ہے، بنتا ہے اور چلا جاتا ہے اور بندے کو تنہا چھوڑ جاتا ہے جہنم میں جانے کے لیے۔ اس لیے ہم نے اس کی چالاکی کو سمجھنا ہے اور اس دشمن کے ساتھ
دشمنی کو صحیح طریقے سے نبھانا ہے، اور نبھانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ کے قرآن پر عمل کریں، پیارے نبی کے فرمان پر عمل کریں۔ یہ ہے اس شیطان سے مقابلہ کرنے کا طریقہ۔ تو اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ یہ کوئی زبردستی گن پوائنٹ پہ بندے سے گناہ نہیں کرواتا، کوئی گریبان پکڑ کے بندے سے گناہ نہیں کرواتا، یا بندے کو کوئی گرا کے دبوچ کے کوئی اس کے اوپر چڑھ دوڑے، اس طرح گناہ نہیں کرواتا۔ کبھی ایسا ہوا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔ یہ صرف کرتا ہے سستی پیدا، یہ کرتا ہے وسوسے پیدا، یہ کرتا ہے برے خیالات پیدا، یہ کرتا ہے برے تصورات پیدا، بندے کو خیالات میں لگاتا ہے، وسوسوں میں لگاتا ہے، اور گناہ کے اوپر جب بندہ تیار ہو جاتا ہے تو یہ کہتا ہوا نکل جاتا ہے انی بریء منک، مجھے تجھ سے نفرت ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کی دوستی بڑی خطرناک ہے، جو دنیا کو بھی تباہ کر دیتی ہے اور آخرت کو بھی تباہ کر دیتی ہے۔ جو کافر و مشرک ہیں وہ تو اس کے پکے دوست ہیں۔ وہ مسلمان جو 5 وقت کی نماز نہیں پڑھتے، رمضان کے اندر تو عبادات کرتے ہیں لیکن رمضان کے بعد بدل جاتے ہیں۔ بہت سارے مسلمان تھے جو رمضان کے اندر ماشاءاللہ بڑی عبادت کی ہے، لیکن وہ مسلمان عید کے دن سے ظہر کی نماز سے لاپتہ ہیں، دوبارہ مسجدوں میں نہیں آئے۔ ان کی اعلان گمشدگی کا اعلان کروانا پڑے گا کہ بھائی نمازی لاپتہ ہو گئے اور نمازی گم ہو گئے، ان کو واپس لایا جائے، جہاں کہیں ملے، جہاں کہیں دستیاب ہو، ان کو پکڑ کے لایا جائے۔ رمضان میں کس طرح رونے کے لگی ہوئی تھی، شیطان کی کارستانی دیکھے۔ عید کے دن ظہر کی نماز سے نمازیوں کو یرغمال بنایا، کسی کو بازار لے گیا، مارکیٹ لے گیا، اپنے کاروبار میں الجھا دیا اور نماز کی طرف سے توجہ ہٹا دی۔ یہ اس کا طریقہ واردات ہے۔ تو سب بھائی کوشش کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ شیطان سے بچنے کی پوری سی کوشش کرنی ہے، اور کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ہتھیار جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتایا ہے، اس ہتھیار کو استعمال کرنا ہے، تو شیطان سے مقابلہ کرنا اور آسان ہو جائے گا۔ وہ ہتھیار ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ آیت الکرسی کو ورد زباں بنانا، کیونکہ رسول پاک کا فرمان ہے، مشکات اور نسائی دونوں کے اندر حدیث مبارکہ موجود ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو مسلمان ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہتی، یعنی جیسے ہی مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ یہ بھی شیطان سے بچنے کا بہترین طریقہ ہے کہ فرض نماز کی پابندی کریں گے تو یہ آیت الکرسی پڑھیں گے۔ جو فرض نماز نہیں پڑھ رہا وہ آیت الکرسی کہاں سے پڑھے گا؟ تو فرض نماز کی پابندی کرے اور فرضوں کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھے۔ رسول پاک کا فرمان ہے، جو بندہ پابندی سے ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا، اس کے اور جنت کے درمیان موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ باقی نہیں رہے گی، جیسے ہی مرے گا اللہ کی جنت میں چلا جائے گا۔ تو آیت الکرسی کس کس کو یاد ہے؟ ہاتھ کھڑا کر دیں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اکا دکا ہی بندہ بچا ہے، جو بچ گیا ہے وہ بھی آیت الکرسی یاد کر لے، نماز کی کاپی سے یاد کر لے، 3 سپارے کے پہلے صفحے پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، وہاں سے یاد کر لے۔ ایک آیت ہے اور قرآن پاک کی سب سے زیادہ فضیلت والی آیت ہے۔ یہ قرآن پاک کی آیتوں کی سردار آیت کریمہ ہے، آیت الکرسی۔ اس کو یاد کریں، ورد زباں بنائیں، ایک تو ہر فرض نماز کے بعد، اور دوسرا پیارے نبی کا فرمان سن لیں جس میں بالکل واضح ہو جاتا ہے، شیطان بھی اس بات کو مان چکا ہے کہ میں آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ شیطان یہ بات تسلیم کر چکا ہے، یہ بات مینشن کر چکا ہے اور مان چکا ہے کہ میں آیت الکرسی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ ایک حدیث مبارکہ سن لیں، بات بھی مکمل ہو جائے گی اور پیغام بھی پہنچ جائے گا، آیت الکرسی کی فضیلت بھی سامنے آ جائے گی اور شیطان کی کمزوری بھی ثابت ہو جائے گی۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری کتاب الوکالہ کے اندر موجود ہے، اور حدیث شریف نمبر انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 2311 نمبر حدیث مبارکہ ہے۔ حدیث شریف کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں میری ڈیوٹی لگائی کہ میں صدقۃ الفطر کا جو غلہ علاج جمع ہوتا ہے میں اس کا پہرا دوں۔ تو میں اس کا پہرا دے رہا تھا، رات کے وقت ایک بندہ اچانک آیا اور وہاں سے غلہ بھرنے لگا، چوری کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پکڑ لیا، دبوچ لیا اور اس سے کہا کہ میں رسول پاک کی بارگاہ میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور بڑے مشکل حالات ہیں، مجھے اللہ کے نام پہ چھوڑ دے، معافی تلافی کرنے لگا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ مجھے ترس آ گیا، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ میں صبح فجر کی نماز میں رسول پاک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تیرے اس رات کے چور اور قیدی کا کیا بنا؟ حضرت ابو ہریرہ عرض کیا یا رسول اللہ، وہ منت و سماجت کرنے لگا تو میں نے اس کو رحم کھا کے چھوڑ دیا۔ تو رسول پاک نے فرمایا اس نے تو اس سے جھوٹ بولا ہے، وہ دوبارہ آئے گا، ذرا چوکنا رہنا۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں دوسری رات پہرا دے رہا تھا تو رسول پاک نے چونکہ فرما دیا تھا میں تیار تھا وہ ضرور آئے گا، وہ آیا اور وہی کام کرنے لگا۔ میں نے پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ آج تو ضرور رسول پاک کی بارگاہ میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ اس نے کہا میں غریب آدمی ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میرے ہاتھ پہ رحم کھائیں۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ نہیں، کل بھی تو نے جھوٹ بولا تھا، آج بھی تو جھوٹ بول رہا ہے، آج ضرور رسول پاک کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ لیکن اس نے بہت منت و سماجت کی، حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا، چھوڑ دیا۔ رسول پاک کی بارگاہ میں صبح کے وقت حاضر ہوئے، رسول پاک نے نماز پڑھانے کے بعد پوچھا اے ابو ہریرہ تیرے رات کے چور اور قیدی کا کیا بنا؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس نے بہت